السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل اور یقین واثق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل، جو ہم نے ایک غزل کی تشریح کر لی تھی۔ دوسری غزل جو ہے وہ اس کی تشریح جاری و ساری ہے، اور اس کو ہم آج جو ہے وہ شروع کریں گے۔ غلام حمدانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے کر، اور باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر، اور پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر، اور ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدۂ گریاں لے کر، اور پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر، اور مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ بہت ہی خوبصورت غزل شیخ غلام حمدانی مصطفی کی، اور ان کا تعارف جو ہے وہ ہم نے پہلے کر لیا تھا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ پہلا شعر عدم کے معنی آخرت، دوسرا جہاں، دل شاداں یعنی خوش و خرم دل، حسرت و ارمان کے معنی ہوتے ہیں پوری نہ ہونے والی خواہشات۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی سوئے عدم خوش دلی سے نہیں گیا، بلکہ کیسے کیسے لوگ تھے جو کیا کیا حسرت و ارمان لے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ہر قسم کی علائش اور خواہش سے بے نیاز ہے، انتہائی پاک صاف زندگی لے کر آتا ہے، مگر جو اس دنیا دنی کا شکار ہو جاتا ہے، روحانیت سے دور مادیت میں گرفتار ہوتا جاتا ہے، نت نئی خواہشیں اس کے دل میں جنم لینے لگتی ہیں، اور یہ آرزوئیں وہ ہوتی ہیں جو پوری نہ ہونے کی بدولت حسرتوں کا روپ دھار لیتی ہیں، جو اس کی زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ پھر غمگین رہنا اور خود کو محرومیوں کا بیکر سمجھنا فطری عمل ہے، ایسے میں وہ غالب کا ہم نوا ہو جاتا ہے۔ وہ غالب کیا خوب کہتے ہیں، ایک شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ دنیا اتنی ظالم اور ناہنجار ہے کہ بھلے بھلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ لوگ بجائے نیک اعمال کے بدیوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ خواہشات میں مبتلا لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، خواہشات کی تکمیل ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو خالصتاً نیک لوگ ہوتے ہیں وہ قناعت و فقر کے نمونے ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ مرتے ہیں تو بھی خوش و خرم ہوتے ہیں۔ اور بہرحال موت برحق ہے، اور اس سے کسی کو مفر نہیں، خواہ کوئی نبی ہو یا ولی، سبھی کو وادی عدم کو کوچ کرنا ہے۔ ہر کسی کو حسرتوں اور نہ پوری ہونے والی ان گنت آرزوؤں کا ہجوم ہی خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہی حسرتیں غم زدہ رکھتی ہیں، اور کوئی شخص نہیں جو خوش دلی سے اگلے جہان جانا چاہتا ہو۔
انسان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ انگنت آرزوئیں دل میں لیے نہ جانے کب وہ عدم کو روانہ ہو جائے۔ اپنی موت سے بے خبر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں دن رات سرگرم رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لائی حیات آئے قضا لے چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ کوئی شخص نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور دل میں حسرتیں لیے غم زدہ نہ جا رہا ہو۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے۔ وہ میرتت نے بھی کہا تھا کہ ہم جہاں میں آئے تھے تنہا بھلے ساتھ اپنے اب اسے لے کر چلے۔ اور کیفی اعظمی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ تو یہ آرزوئیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل، جس کے پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے لے کر۔ دشت جنوں کہتے ہیں دیوانگی کا جنگل، لالا و گل کہتے ہیں لالے کا اور دوسرے پھول، اور ثابت کہتے ہیں صحیح سلامت، یعنی یہ جہاں پاگل پن کا وہ جنگل تھا کہ کبھی لالا و گل ثابت گرے ماں نہ رہے۔ شاعر نے اس تشریح طلب شعر میں کہا ہے کہ باغ بھی پاگل پن کا وہ جنگل تھا جہاں لالے اور گلاب کے پھول بھی آمد بہار کے جوش جنوں میں آ کر اپنے گریبان پھاڑے بغیر نہیں رہ سکے۔ ایک سچا عاشق جب عشق کے ایام شباب میں ہوتا ہے تو بہار کی آمد پر جوش جنون میں گرفتار ہو کر اپنا گریبان چاک کر کے جنگلوں کی طرف بھاگتا ہے، یوں اپنی تسکین کا سامان کرتا ہے۔ عاشق کی اس بے تابی کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ اس کی طرح گل و لالا کے پھول بھی جوش بہار کے لمحوں میں اپنا دامن تار تار کر لیں، اپنی محبت اور عشق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ مصطفی نے ایک اور جگہ کہا کہ جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی ہو سکی نہ گرے باقی احتیاط۔ تو شاعر نے پھولوں کے کھلنے کو بھی عاشقوں کی چاک دامانی سے تعبیر کیا اور کہا ہے کہ باغ میں پھول بھی اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے اور انہوں نے بھی جوش جنوں میں آ کر اپنے گریبان چاک کر لیے۔ بہار کی آمد تو دیوانوں کے لیے بجلی بن کر ڈورتی ہے، گریبان چاک کر لیتے ہیں اور دیوانگی کے عالم میں سرا اور جنگل کی طرف بھاگ آتے ہیں۔ وہ میر تقی نے کہا تھا کہ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار کے آنے کی۔ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اور جنوں کے عالم میں لباس کو پھاڑنا، دشت و صحرا کی طرف نکل جانا عاشق کی حد سے بڑھ جانے والی بے قراری ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے دوست احباب کا اس کا علاج کرنے کی کوشش بھی کریں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ اس کے جنوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میر تقی نے کہا تھا کہ جنوں میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر، گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر۔ تو شیخ غلام حمدانی مصطفی بڑا اچھا شعر کہتے ہیں اور ہم نے 2 اشعار کی تشریح کر لی۔ تیسرا شعر دیکھیے گا کہ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتابہ لے کر۔ کہ پردہ خاک کے معنی ہے زمین کے نیچے مٹی کی تہ میں، رخسار کہتے ہیں چہرے کو، مہتابہ چمکتا چاند، یعنی جن کے رخساروں پر چاند چمکتے تھے وہ بھی پردہ خاک میں روح پوش ہو گئے۔ شاعر نے کہا ہے کہ کتنے کتنے حسین و جمیل اور عظیم لوگ دنیا سے چلے گئے، منو مٹی تلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی کیسا بھی ہو اسے مرنا ہے، حتیٰ کہ چاند کی شکلوں والے خوبصورت لوگ بھی مٹی کا پردہ لے کر زمین کے نیچے جا سوئے۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش،
غالب نے اس صورتحال کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ جو اس جہاں میں آتا ہے اسے ایک روز یہاں سے جانا بھی ضرور ہے۔ موت کے ہاتھوں سے آج تک کوئی بچ نہ سکا، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس دنیا میں مال و دولت رکھنے والے بھی موت کے ہاتھوں سے بچ نہ سکے، اس جہاں کی کامیابیوں موت سے نجات نہ دلا سکی۔ اور دنیا میں کتنے کتنے بڑے پیغمبر آئے اور ہمراہ کیا کیا معجزے لائے، کتنے کتنے عظیم ولی اللہ آئے اور دنیا میں قناعت، فقر اور درویشی تقسیم کرتے رہے۔ کیسے کیسے بڑے بادشاہ آئے جو ثقافتوں کی بھی حد کر گئے، اور کتنے کتنے تناؤ، فلاسفر، اہل علم، تاجر، سائنسدان، سماجی کارکن، قانون دان، شاعر، ادیب اور خطیب آئے، لیکن کسی کا نام و نشان نہ رہا، حتیٰ کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ مراد موت کے آگے کسی کو دم مارنے کی چال نہیں، بلکہ ہر چیز فنا ہو جائے، صرف نام خدا باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر چیز کو فنا ہے مگر تیرے رب کا جو ہو حشم باقی رہے گا، جو صاحب جلال و اکرام۔ تو ہم پڑھیں شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل، جس کے تیسرے شعر کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ چوتھا شعر دیکھیے گا کہ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ و گریاں لے کر۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، نہال کہتے ہیں زرخیز، مالا مال، دیدہ و گریاں آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں، یعنی تر آنکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جدھر بھی یہ دیدہ گریاں لے کر جاویں گے، ابر کی طرح برس کر زمانے کو شاداب و سیراب کر دیں گے۔ شاعر نے ایک عاشق زار کی زبان میں بات کی ہے کہ ہم جدھر بھی اپنی روتی ہوئی آنکھیں لے کر جائیں گے، ساری دنیا کو اپنے آنسو کے پانیوں سے تر کر دیں گے، گویا ہر چیز جو ہے اشک باری سے جل تھل ہو جائے گی۔ شاعر نے اس شعر میں اپنے غم کی کیفیت کو انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے مبالغہ میز لہجے میں اپنے آنسو کو ایسا بادل کہا جس کے پانی سے سارا جہاں سیراب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے آنسو اس بادل کی طرح بہتے ہیں، ہم رونے پہ جو آئیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ اور غالب نے کہا کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم پہ ویران ہو گئی۔ اور عاشق بیچارہ معشوق کے ہاتھوں ظلم سہتا رہتا ہے، یہ شکوہ کیے بغیر روتا رہتا ہے، اسے یقین بھی نہیں ہوتا کہ کبھی معشوق مہربان ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اصل میں شعر شعراء کا یہ مبالغہ ہوتا ہے، جسے وہ شعری حسن جانتے ہیں کہ کسی ناممکن بات کو ممکن بنا دینا۔ جیسے شعر میں شاعر نے کہا کہ وہ جہاں کو جل تھل بنا دے گا۔ اور میر تقی میر نے کہا تھا کہ طوفان نوح نے تو ڈبوئی تھی زمین فقط، میں ننگے خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل کا چوتھا شعر، جس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ پانچواں دیکھیے گا کہ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہار لے کر۔ کہتے ہیں کہ سوئے کہتے ہیں کی طرف، اسیران
قیدی، قفس، پنجرہ۔ باد صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا، ایام بہارہ بہار کے دن، یعنی پھر باد صبا موسم بہار کی آمد کی خبر لے کر قفس میں بند قیدیوں کی جانب جا رہی ہے۔ تشریح طلب شعر میں مصطفی نے اہل وطن کے لیے آزادی کی قدر و قیمت کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کے مقابلے میں غلامی کی قدر تکلیف دہ اور جان لیوا ہے۔ اس نے اس شعر میں کہا ہے کہ موسم بہار کی آمد ہے، گلستان کے درختوں اور پھولوں پر شباب کا موسم عالم ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا بہار کی اس آمد کی خوشخبری لے کر پنجروں میں قیدی پرندوں کی طرف جا رہی ہے۔ گویا وہ پرندے جو قفس میں قید ہیں انہیں بتانے جا رہی ہے کہ بدقسمتو، تم یہاں قید و بند میں ہو، مگر باغ میں تو بہار آ گئی۔ کاش تم بھی آزاد ہوتے تو باغ کی آزادی اور خوشگوار فضا میں اڑتے پھرتے اور بہار کی محبت کے گیت گاتے۔ بہار کا سما ہی ایسا ہوتا ہے کہ سارا گلستان چمکتا اور مہکتا ہوتا ہے۔ عید کا تہوار ہو اور اہل وطن میاں بیوی یا بہن بھائی جدا جدا ہو، بلکہ کوئی ادھر وطن میں مجبور ہو تو کوئی ادھر پردیس میں مقیم، ایسے میں خوشی سراسر غم اور آفت بن جائے گی، بلکہ جی چاہے گا کہ آدمی جان ہی سے ہاتھ دھو ڈالے، کیونکہ یہ ناگہانی آفت بڑی پریشان کن اور خوب فرسا ہوتی ہے۔ یہ تقبیر نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے آنا۔ پردیسی اور پنجرے میں قید پرندے ایک ہی طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کا ہر لمحہ آزادی دلانے والے یا ان کے اہل خانہ کا پیغام محبت لانے والے کے انتظار میں گزرتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مدت سے نہ آئی کوئی خبر، یاران گلستان کیسے ہوں، عباد صبا اتنا تو بتا، سر و گل و ریحان کیسے۔ اگر ہم آزادی کے اس مفہوم کو وسیع کینوس پر دیکھیں تو غلاموں کو قوموں کی غلامی کی اذیت ناک کیفیت کو ملاحظہ کریں تو ظالموں اور غاصبوں کے ظلم و ستم پر دل کرتا ہے اور بلا وجہ انسانوں کو قید کرتے اور انہیں غلام بناتے۔ آج فلسطین اور کشمیر ایسے درجنوں ممالک ہیں جہاں کے رہتے مسلمان اس آزادی کی نعمت کو ترس رہے ہیں، اپنی منزل کے حصول کے لیے نہ جانے کتنے برسوں سے جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ آزادی کی قدر کوئی ان سے پوچھے، کہتے ہیں کب تلک جا کے قفس سے جھانکیے، برگے گل یا بھی صبا کوئی تو لائے۔ تو یہ تھی شیخ غلام حمدانی مصطفی کی غزل جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے گا کہ مصطفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہید، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ یعنی کہ گوشۂ عزلت کہتے ہیں تنہائی کا گوشہ، تخت شہی بادشاہ کا تخت، ابس کہتے ہیں فضول بیکار، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، کہتے ہیں کہ اے مصطفی تو گوشۂ عزلت کو تخت شہی جان، یعنی اپنی تنہائی کو ہی تخت سلیمان جان، تو صرف ملک سلیمان کو لے کر کیا کرے گا۔ اپنی غزل کے اس مقطع میں مصطفی نے تنہائی کی قدر و قیمت اور افادیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مصطفی تو تنہائی کے گوشے کو شاہی تخت جان لے، کیونکہ یہ مستقل چیز ہے، اس سے عبادت اور اللہ کی قربت کا موقع ہاتھ آتا ہے، اور حضرت سلیمان کا تخت عارضی چیز ہے کہ اب دنیا میں اس کا نشان تک نہیں رہے گا۔ رسول آخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا، غار ثور اور شاب ابی طالب ایسی گھاٹیاں اور ان کی تنہائیوں کو اپنے نور عبادت سے ایسا منور کر دیا کہ اب وہ مرجع خلائق ہے۔ تنہائی دنیا کے لائشوں سے بچاتی ہے، دوستوں اور عزیزوں کی لڑائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، آوارگی، فضول خرچی اور نہ جانے کتنی خباثتوں سے دور رکھتی ہے۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور تنہا سمجھ رہا ہے میرے دل کو چارہ گر، دنیا بستی ہے اس میں کسی کے خیال کی۔ اور ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، اللہ دے تو فقر کی دولت ہے سلطنت، جتنے فقیر مجھ کو ملے بادشاہ ملے۔ تو یہ تھی غزل شیخ غلام حمدانی مصطفی کی جو آج ہم پڑھ رہے تھے۔ اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔